رمضان کیا ہے؟ رمضان ہماری اس طبیعت کو مولڈ کرنے کے لیے ہے۔ کیا فرمایا؟ کیا ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب متقی کون ہے؟ آپ پرانے اردو تراجم دیکھیں گے تو وہاں بڑا فرینکلی ترجمہ ہے اللہ سے ڈرنے والے، لیکن جدید تراجم میں دیکھیں گے بچنے والے، یعنی بچ بھی گزرنے ہیں، اللہ سے ڈرنا نہ پڑے تو اس سے شاید بچ رہے ہیں، بچنے والے۔ حالانکہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹریفک کے قوانین جو ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے بنے، لیکن اگر چوک میں کوئی وارڈن کھڑا ہوا نظر نہ آئے تو مجھ سے بھی کوئی بعید نہیں کہ میں بھی داؤ لگا کے اشارہ توڑ کے نکل جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈر ہے جو انسان کو اصل میں برائی سے بچاتا ہے۔ ڈر نہ ہو تو انسان برائی کر ہی گزرتا ہے۔ جو میرے ہم عمر ساتھی لوگ ہیں وہ انجوائے کریں گے میری اس بات کو کہ ہمارے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے سگریٹ نہیں پیتے اور سنیما نہیں جاتے، لیکن تقریباً سارے ہی جاتے تھے اور سارے ہی پیتے تھے۔ کوئی فادر ٹیسٹ لون چکھ لیتا تھا اور اس کو لگ جاتی تھی، کوئی نکونا بننے کے چکر میں کہ لو جی سارے دوست پی رہے ہیں وغیرہ، بڑا حاجی بڑا ہے تو اس نے بھی کش لگا لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز جو تھی وہ ہوتی تھی اس وقت۔ بچتا کون تھا؟ جس کو یہ احساس ہو کہ جے ابا انہوں لگ گیا پتا تو جتیاں بڑیاں پہن گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو خوف جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس معاملے میں، جو رول پلے کرتا ہے خوف خدا۔ روزہ کیا ہے؟ ذرا اس کو انالیسس کریں۔ روزہ ہے امساک۔ امساک کیسے کہتے ہیں؟ روکے رکھنے کو۔ یہ سورہ طلاق میں آیا نا کہ جب عدت پوری ہونے کے قریب ہو تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو ان کو روکے رکھو اچھے طریقے سے، انسان بن کر، تنگ کر کے نہیں، او فارقوهن بمعروف، یا ان سے مفارقت لے لو، علیحدگی لے لو اچھے طریقے سے۔ تو وہ ہے امساک۔ امساک کیا ہے؟ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک بھوک لگنے کے باوجود اور کھانے پینے کی ہر شے میسر ہونے کے باوجود نہ کھانا، شدید پیاس لگنے کے باوجود اور پانی نہیں، 10 قسم کے مشروب ہونے کے باوجود کچھ نہ پینا، اور گھر میں بیوی کی موجودگی کے باوجود اور اپرچونٹی ہونے کے باوجود اور جنسی خواہش کے ابھرنے کے باوجود جنسی تعلق قائم نہ کرنا، اسے کہتے ہیں روزہ یا امساک۔ ہے اصل میں یہ کیا چیز؟ روزے خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ دیکھیے، میں آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ میں بہت سے ساتھی جو ان سے پہلے بھی شناسائی تھی، مختلف مواقع پر وہ میرے خطابات سنتے رہتے ہیں۔ چاولہ صاحب جو ہے ماشاءاللہ قرآن اکیڈمی میں انہوں نے پورا ایک کورس جوائن کیا ہے۔ تو اصل میں آپ لوگوں سے ڈروں گا، یعنی جب چیمبر کے پاس سے گزروں گا تو میں ذرا محتاط ہو کر اپنی نظر کی حفاظت کر کے گزروں گا۔ کہیں آپ میں سے کوئی نظر آئے گا تو میں ذرا چوکس ہو جاؤں گا، کس خیال سے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ لو جی ڈاکٹر صاحب سانو نصیحت کرنا چاہتا آپ کی تاک چاک کر رہے۔ یہ آپ کا خوف ہے نا میرے دل میں، حالانکہ آپ نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں، اور نہ میں آپ کو کچھ بنا سکتا ہوں نہ بگاڑ سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کا حیا، آپ کا خیال، آپ کا ڈر میرے دل میں ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک بزرگ عالم دین تھے کسی دینی مدرسے کے، تو وہاں جو استاد شاگرد کا رشتہ بڑا سٹرونگ ہوتا ہے، جو آپ میں سے بھی بزرگوں کو یاد ہوگا کہ کس طرح ہم استادوں کی عزت کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اسکول کے جو اساتذہ تھے وہ کبھی میں سائیکل پر جا رہا ہوتا تھا تو سامنے سے کوئی استاد نظر آتا تو میں سائیکل سے نیچے اتر جاتا تھا انہیں سلام کرنے کے لیے، سائیکل پر جاتے ہوئے ان کو ہیلا ہی نہیں کرتا تھا میں۔ یہ بزرگوں کا احترام ہے۔ تو بہت گہرا تعلق ہوتا تھا اپنے شاگردوں میں سے، ایک شاگرد سے وہ زیادہ پیار بھی کرتے تھے اور باقی جیلس بھی ہوتے تھے۔ ایک دن کہیں سے مٹھائی آئی تو انہوں نے سب میں تقسیم کر دی اور کہا کہ یہاں نہیں کھانی تم نے، یہ کسی ایسی جگہ جا کے کھانی ہے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ کلاس کا وقفہ ہو گیا، یعنی شام کا جب دوبارہ کلاس کا سیشن ہوا یا اگلے روز ہوا تو انہوں نے بڑے لائٹ سے موڈ میں پوچھنا شروع کر دیا، ہمیں تو کتنے جا کے کھاتی تھی، تو کتنے جا کے کھاتی تھی، تو کتنے جا کے۔ کسی نے کہا کہ جی میں تو کمرے کا دروازہ اندر سے بولٹ کر کے
کنڈا لگا کر پھر کھائی تھی. کسی نے کہا جی میں نے واش روم میں جا کے کھا لی تھی. کسی نے کہا جی میں دور چلا گیا آبادی سے باہر نکل کے وہاں جا کے کھا. آخر میں اپنے اس شاگرد سے پوچھا جس سے بڑا پیار کرتے تھے. انہوں نے کہا ہاں بھائی تم نے کہاں کھائی؟ وہ مٹھائی لے کے حاضر ہو گیا کہ حضرت میں تو جہاں گیا میں نے اللہ تعالیٰ کو موجود پایا, میں تو مٹھائی کھا نہیں سکتا. تو انہیں باقی شاگردوں سے کہا یہ ہے وجہ کہ جو میں اس بچے سے زیادہ پیار کرتا ہوں کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو میری سب سے بڑی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو آئی ایم بیٹر دین یو, اور اگر میں اللہ سے نہیں ڈرتا آئی ایم ورس دین یو. تو خوف خدا کا روزہ کیا کرتا ہے؟ سب چیزیں ہونے کے باوجود, اور یہ ہم سب کا تجربہ ہے, ہم سب کو رمضان میں بھوک لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے فریج بڑے بڑے ہوتے ہیں. پیاس لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ مشروبات پڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر اپرچونٹی سیکس کی بھی ہوتی ہے. کتنے ہیں ہم میں سے لوگ, میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہی کوئی اس محفل میں لوگ ہے, کوئی شخص ایسا ہو, کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو, جو چپکے سے ایک گھونٹ جو ہے پانی کا بھر لیتا ہو. کسی نے بھرا کر کیوں؟ رمضان کے مہینے میں ہم خوف خدا کی پریکٹس کرتے ہیں. ایک مہینہ ہم گزارتے ہیں کہ اپنی ساری خواہش تمنا کے باوجود, اپرچونٹی کے باوجود, گھونٹ کیا ایک قطرہ بھی ہم جو ہیں حلق سے نیچے نہیں اتارتے پانی کا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کوئی میٹھی چیز کھانا تو دور کی بات ہے, ہم یوں بھی نہیں چک کے اسے اندر لے کے جاتے. کوئی خاتون خانہ جو ہے وہ بیچاری اپنے شوہر کے ڈر سے اگر چکھتی بھی ہے تو 10 دفعہ تھوکتی ہے اس کے بعد وہ, کہ کہیں اندر حلق سے اندر نہ چلی جائے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ خوف خدا کی ایک پریکٹس ہے. عربی زبان میں لفظ صوم گھوڑوں کی ایک ایسی ہی تربیت کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ اونٹ جو ہے وہ کمال کی شے ہے ریگستان اور پہاڑی علاقے کے لیے, لیکن تیز رفتار نہیں ہے. عرب کا لڑنا بھیڑنا ان کا بڑا شوق تھا, تو اس کے لیے گھوڑا مفید تھا. گھوڑا بڑا نخریلا جانور ہے, یعنی اونٹ 2 ہفتے آپ کو بغیر کھائے پیے سروس دے سکتا ہے. گھوڑا نخریلا جانور ہے, وہ وقت پر پانی مانگتا ہے, وقت پر چوکر مانگتا ہے, وقت پر چارہ مانگتا ہے, بلکہ کہتا ہے مجھے کھجلی بھی کرو. تو عرب کیا کرتے تھے؟ وہ گھوڑے کے جو جنگ کے لیے استعمال کرنے ہوتے تھے انہیں بچپن سے بھوکا اور پیاسا دھوپ میں کھڑا کرتے تھے. یعنی پہلے آدھا گھنٹہ, پھر گھنٹہ, پھر 2 گھنٹے, پھر 4 گھنٹے, اور اسے ٹرین کرتے تھے کہ وہ جنگ کے کام آ سکے. اسے وہ کہتے تھے صوم. اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ ہمیں روزے کے لیے استعمال کر کے کہا کہ تم پر روزہ رکھنا فرض کیا جا رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ, مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ. مہینہ بھر ہم اس کی پریکٹس کریں گے. انفارچونیٹلی یعنی بعض روایات جو ہیں وہ ایسی ہمارے اندر آ گئیں کہ جو ہی رمضان کا چاند نظر آئے اور ٹوپی پہن لو, اور نماز تو عشاء کی کھڑی ہونی ہے 9 بجے, 8:30 بجے ہی مسجد میں چلے جاؤ, اور شوال کا چاند دیکھتے ہی ٹوپی بھی اتار دو, اور اب کوئی نماز نہیں پڑھنی. یہ ٹریڈیشن غلط ہو گئی. صرف اس ٹریڈیشن کو ذرا ٹیون کر لیں, اور جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے اس کے ساتھ آ جائیں کہ رمضان میں نمازیں شروع کریں, اور اس نیت سے شروع کریں کہ یا اللہ اب جو عادت پڑ جائے تو پھر مجھے اس کی توفیق دینا کہ میں اس کو جاری رکھوں. اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے انسان کو, لیکن انسان کا ارادہ ہو تو خوف خدا اس سے پیدا ہوتا ہے. رمضان حياتي شمع لمماتي, يا ربي دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة